کفن کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کفن ان کو نظر آ گیا، فرمایا اللہ اکبر میرا کفن موجود ہے سید الشہداء، کتنی بڑی بات فرما دی اس وقت کہ میرا کفن موجود ہے سید الشہداء، امیر حمزہ کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ باتیں سوچ کر رویا کرتے تھے۔ اگر یہ دنیا کی دولتیں کسی بہتری کا معیار ہے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بہتر تھے، ان کو تو کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ سمجھتے کہ دنیا کے اوقات، خزانے، یہ دولتیں شاید اس بنا پر ہم کو مل گئیں جو تھوڑی بہت نیکیاں ہم نے کی ہیں ان کا صلہ دنیا میں دے کر فارغ کر دیا گیا، لگتا ہے ہم میں نفاق آ گیا ہے، ہم تبدیل ہو گئے۔ اس بات کو سوچ کر وہ رویا کرتے تھے۔ یہ ان کی تواضع تھی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جس شخص میں تقوی کا معیار جس قدر اونچا ہوگا اسی قدر اس میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وکننا نعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ کتنی اللہ اکبر یہ حدیث ہے کہ آج تم آج ایسے گناہ کرتے ہو، وہ گناہ تمہارے نزدیک ایسے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، اس کو اڑا دیا جائے بس ختم، مکھی بیٹھی اور اڑ گئی۔ وہ گناہ تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک ہیں، جبکہ پیغمبر کے دور میں ہم ایسے گناہوں کو پہاڑ سمجھتے تھے، تم ان گناہوں کو بال سے باریک سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو پہاڑوں سے بھی بوجھل سمجھتے تھے۔ صحابہ میں در حقیقت یہ تقوی موجود تھا، اس لیے آج ان کے دلوں کی صداقت کا اعلان فرما دیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ نے جان لیا۔ یہ ہے دین کی شہادت اور دین کی فضیلت۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے اس کے بدلے فتح قریب عطا فرما دی، یعنی فتح خیبر۔ دنیا کا بڑا مال ہاتھ میں آیا، تقریباً ایک ششماہی کی فصل 80 لاکھ کلو اللہ اکبر مدینے میں پہنچی تھی۔ اس فتح خیبر کے بعد دنیا کی دولتیں مل گئی، پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا، اس طرح دنیا بھی بن گئی، دین بھی بن گیا، ایمان کی گواہی بھی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں کہ اصل فتح مکہ نہیں، اصل فتح صلح حدیبیہ ہے۔ اس کی چند وجوہات کہ بیت رضوان کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے اعزازات، اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور اس کے بعد فتح خیبر کی نوید۔ تیسری چیز یہ کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں راستے پرامن ہو گئے۔ اس سے پہلے راستے پر خطرے تھے، لوگ ڈرتے تھے، اسلام دور دور تک پہنچ چکا تھا، لیکن بہت تھوڑے لوگوں میں اسلام قبول کر کے مدینے آنے کی ہمت تھی۔ لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے بیٹھتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا اعلان ہو گیا تو یہی لوگ اپنے گھروں سے نکل کر فوج در فوج مدینے آنے لگے۔ صلح کے اس عرصے میں بے شمار لوگ آئے، گویا دعوت کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اصل جو دین ہے وہ دعوت ہے۔ 10 سال کے لیے جنگ موقوف ہو گئی، دعوت کا راستہ کھل گیا، لوگوں تک اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن وہ ڈرتے تھے، اپنے گھروں میں محصور تھے۔ گھر سے باہر نکلیں گے تو کفار قریش کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ روک لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بلکہ مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، اس لیے اپنے گھروں میں ڈر کر بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن جب اس صلح کی خبر آ گئی تو اب لوگ جوک در جوک گھروں سے نکل کر اسلام قبول کرنے مدینے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عرصے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 6 ہجری میں جب نبی علیہ السلام حدیبیہ کے لیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے۔ اس کے 2 سال بعد 8 ہجری جب کفار نے معاہدہ توڑ دیا پھر اللہ کے پیغمبر نے کفار قریش پر حملہ کر دیا اور مکہ فتح ہوا، تو اس سفر میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 10,000 مجاہدین موجود تھے۔ یعنی آج سے 2 سال پہلے 1500 تھے اور 2 سال کے بعد 10,000 ہو گئے۔ لوگوں کا اسلام قبول کر کے مدینے آنا، جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا، یہ صرف دعوت کا نتیجہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ اصل فتح ہے، کیونکہ ہماری دعوت کا راستہ کھل گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مدینے آ رہے ہیں، مدینے کی حدود وسیع ہو رہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کا فرمان ہے اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، کہ ایک شخص کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا فرمان کہ ایک شخص کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک 1000 کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے، قتل ہو کر کافر نے جہنم میں جانا ہے، اسلام قبول کر کے جنت میں جانا ہے، یہ چیز بہتر اور افضل ہے۔ اسی لیے سب سے اونچا مقام دعوت دین کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سب دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس دعوت دین کے میدان میں
اللہ اکبر، اس کے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک کافر کسی غزوے میں لڑ رہا تھا، مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا، اس کی اسامہ بن زید سے بھی مٹ بیڑ ہو گئی، دونوں کی تلواروں کا تبادلہ ہوا، آخر اسامہ بن زید اس پر کنٹرول پانے میں کامیاب ہو گئے، تلوار کے ساتھ اس پر وار کرنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، اس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، تم نے اس کے باوجود کر دیا۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے تو صرف بچا تھا، اس سے پہلے کئی دوستوں اور کئی شہید کر چکا تھا، مجھ پر بھی ہو چکا تھا، تو میں اس پر کنٹرول پانے ہو گیا، ورنہ میرا اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشفقت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا اس کا سینہ شق کر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار فرمایا یا اسامہ کیف تسمع اللہ اکبر بلا الہ الا اللہ اذا جاءک یوم القیامہ، اے اسامہ جب قیامت کے دن اللہ کا دربار قائم ہوگا، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اگر اس کا کلمہ تمہارے سامنے آ گیا تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے اس وقت؟ اے اسامہ اس کلمے کا کیا کرو گے؟ اے اسامہ اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ 3 بار آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس کی دعوت کس قدر اہمیت ہے کہ فرمایا کہ اس حساس موقع پر بھی اس کے کلمہ پڑھنے کو قبول کر لو، اس کو چھوڑ دو اور اس پر وار نہ کرو۔ اللہ اکبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت میں فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ، کیونکہ ہماری دعوت کے راستے کھل گئے، لوگ جوق آ رہے ہیں۔ اسلام کی پوری تاریخ میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 2 سالوں میں ہوئے۔ وجہ یہ کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید بن گئی، کیونکہ کفار کی فطرت اور جبلت کیا ہے؟ کفار تو عہد شکن ہے، یہ اللہ اکبر، یہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے۔ قرآن فرماتا لا ایمان لہم، ان کا کوئی عہد کا کوئی پاس نہیں ہے، اپنے مفاد کی خاطر اپنے میثاق کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ 10 سال کا معاہدہ، لیکن 2 سال بھی اس پر قائم نہ رہ سکے، تھوڑی سی معیشت بحال ہوئی، پھر ان کو مستی سوجی، انہوں نے مسلمانوں کے حلیفوں کے خلاف اپنے حلیفوں سے تعاون بھی کیا، فوجی اور عددی طاقت بھی فراہم کی۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر مل گئی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آپ نے سمت کا تعین بھی نہیں کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی اور لمبا قصہ ہے۔ پھر اس نتیجے میں آپ نے مکہ پر حملہ کیا، فتح مکہ ہوا، سوائے 10 افراد کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، چنانچہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید بن گئی۔ کفار اپنے عہد کا پاس نہ کر سکے، انہوں نے عہد توڑا، جو ہی عہد شکنی ظاہر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دیے بغیر ان پر حملہ کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو ان کئی وجوہات کی بنیاد پر صحابہ کرام صلح حدیبیہ کو اصل فتح مبین قرار دیتے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی بدولت صحابہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی منقبت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال اور ان کے ایمان کی صلابت کو عیاں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینت دے دی، اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اور فتح خیبر کی صورت میں دنیاوی اعتبار سے مالا مال کر دیا، دعوت کا راستہ بھی ہموار کر دیا، دعوت بحال ہو گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید اور مقدمہ بن گیا، لہذا اصل فتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں فی المدت التی ماد فیہا رسول اللہ کفار قریش، یہ شام کی تجارت کا واقعہ اس مدت کے دوران ہوا جس مدت میں رسول اللہ نے کفار قریش سے صلح کی تھی۔ تو صلح کی مدت 10 سال کی تھی۔ اسی دوران یہ قافلہ مکہ سے نکلا اور شام پہنچا، اور اسی دوران ہرقل کو نبی علیہ السلام کا خط ملا، تو اس نے خط پڑھ کر یہ الفاظ کہے لم اسمع بمثلہ، اس جیسا خط میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا، اتنی جامع عبارت اور تحریر میں اللہ، اتنا استغنا۔ یہ آپ آگے ملاحظہ کریں گے کہ اس نے کہا کہ جاؤ میرے ملک شام کی ایک ایک اینٹ کو کرید کر دیکھو اور ایسے شخص کو لا کر میرے سامنے پیش کر دو جو اس خط لکھنے والے کو جانتا ہو۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ اس خط کو پڑھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی، چنانچہ ہرقل کی قاصد شام میں پھیل گئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کچھ غزہ میں بھی گئے جہاں ان کو اطلاع ملی یہاں مکہ کا ایک تجارتی قافلہ آیا ہے۔ اس قافلے میں 30 افراد شریک تھے، چنانچہ ان سب کو گھیر کر اللہ اکبر ایلیا مقام پر لے گئے جہاں ہرقل موجود تھا۔ اللہ، یہ ایک عبرانی کا لفظ ہے ایلیا،
جو ہے جس کا معنی ہے کہ بیت اللہ یا بیت المقدس